میری عمر اس وقت 16-17 سال کی تھی جب میں گھر میں رہتی تھی اور مجھے رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر کے اندر ہمارے بازو میں ایک لڑکا رہنے آیا تھا جو 2 4 5 لڑکے ایک ساتھ میں رہتے تھے۔ ایک دن ان کے روم میں پانی نہیں تھا اور انہیں پانی کی ضرورت تھی تو وہ لوگ میرے گھر پر آئے تو میں نے ایک ڈبہ پانی اس لڑکے کو دے دیا۔ اسی طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوئے تھے، پہلی ملاقات وہ تھی۔ اور اسی طریقے سے مجھے ایک بار اور پھر وہ نظر آیا۔ میں جب گھر کے باہر کپڑا پھیلانے جاتی تو اکثر میری نظر اس پر پڑ جاتی۔ اسی طریقے سے ہم دونوں ایک دوسرے کو 2-3 مہینے تک دیکھتے رہے، پھر ہم دونوں کی نظروں ہی نظروں میں محبت ہو گئی اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا اور وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ کچھ دن تک کے تو ہمیں ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد ہم نے دھیرے دھیرے ملنا شروع کر دیا، کبھی کہیں، کبھی کسی گلی میں تو کبھی ہم کسی کے گھر پر ملا کرتے تھے۔ بات اس حد تک کہ پہنچ گئی کہ جب وہ مجھے ایک دن بھی نہ ملتا یا میں اس سے نہ ملتی تو ہم دونوں بہت ہی بے قرار ہو جاتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ وہ میرے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے لگے تھے کہ ہمیں بس ایک دوسرے سے ملنا ہی ہے کیسے بھی۔ ایک بار وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اور میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا تم ایسا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا بس میں یوں ہی تم سے پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر ہم لوگ اسی طریقے سے ملنے لگے جیسے ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ پھر مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ اس نے مجھے ایسا سوال کیوں کیا، تو پھر میں نے اس کے دوست سے کہا کہ مجھے اس سے ابھی ملنا ہے۔ رات کے قریب 1:30 بج رہے تھے اور میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور ہم لوگ دونوں ایک جگہ پر چپکے سے ملے اور باتیں کرنے لگے۔ باتیں ہمیں کرنا اتنا زیادہ اچھا لگتا تھا کہ بس یہ دل کرتا تھا کہ پوری رات اسی طریقے سے میں اس سے باتیں کرتے رہوں اور یہ رات اسی طریقے سے گزر جائے۔ محبت بے پناہ ہو چکی تھی، نہ میں اس کے بغیر جی سکتی تھی اور نہ میں اس کے بغیر رہ سکتی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے ماں باپ میرے لیے کہیں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس نے کہا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو میں تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں کہ میرے ماں باپ میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہم دونوں چلو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اب ہم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا رکو ابھی مجھے اپنے گھر والے سے بات تو کر لینے دو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری بات کچھ دنوں تک چلتی رہی۔ پھر میں نے اس سے پھر واپس سے یہی سوال کیا کیا ہوا، تم اپنے گھر والوں سے بات کیے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے، اب میں تمہارے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے میرے گھر پہ آیا اور میرے امی ابا سے بات کی، لیکن اس وقت میرے گھر والے راضی نہیں تھے، انہیں وہ لڑکا اچھا نہیں لگا، مگر میرے دل میں تو صرف وہی بسا تھا، اس کے سوا تو مجھے جیسے کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ساری دنیا مجھے ایسے لگتی تھی کہ جیسے یہ میری دشمن ہے،
बस मुझे हर वक्त उसका ही जुनून सवार रहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। कुछ दिनों तक के तो वो मुझे अपने साथ रखा और हम दोनों बहुत अच्छे से मियाँ बीवी की तरह रहने लग गए। वो मुझे बहुत मोहब्बत करता और मैं भी उसे बहुत मोहब्बत करती। दोनों के रिश्ते इतनी हद तक के गुजर चुके थे कि मैं हामला हो चुकी थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं गांव जाता हूँ और फिर मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुछ बात तो नहीं हो सकता है, ये सच ही कह रहे हैं। मेरे दिमाग में कोई ख्याल भी ना आया। जब वो परदेस गए गांव अपने घर, तो थोड़ी दिन तक के तो मुझसे अच्छे से बात किया करते थे और उसके बाद एक दिन सुबह मैंने उन्हें फ़ोन की तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मैंने उसके दोस्तों से बात की और रिश्तेदारों से यहाँ वहाँ मैं बात करना शुरू करी। तो अचानक से मुझे एक खबर मिली कि तुम क्या बात करती हो, वो तुम्हारा शौहर है, उसकी तो शादी हो चुकी थी। बस ये सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जैसे कि ज़मीन ही निकल गई थी। मैं बोली, ये सच नहीं हो सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। फिर मैंने फ़ौरन टिकट निकाली और गांव चले गई उसके। वहां जाकर मैं क्या देखती हूँ कि जो लोगों ने उसके बारे में बात बताई थी वो सच थी। बस मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि मैं मर गई हूँ। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही कि वो आएगा। उसके बाद वो रात में आया और आने के बाद वो घर में नहीं आया। उसे बाहर से कहीं पता चल चुका था कि मैं घर पर आ चुकी हूँ। फिर उसे पता चला कि मैं घर पर आ चुकी हूँ। फिर वो दूसरे दिन उसके गांव वालों ने उसे पकड़ कर लाया। वो मेरे सामने इस कदर चोर के जैसा खड़ा था कि जैसे कि उसने मेरी कोई चीज़ चुरा कर लेकर चला गया है। मैं उसे बस एकटक देखती रही और मेरी आंखों से आंसू गिरता रहा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। काश कि मैं अपनी माँ बाप की बात सुन लेती और मैं उससे मोहब्बत ही ना करती और ना मैं शादी करती। आज मैं ऐसी हालत में हूँ कि ना मैं इधर की हूँ और ना मैं उधर की हूँ। कुछ उससे मेरे सवालात हुए तो उसने मेरे जवाब ये दिया कि अभी मैं क्या करूं, मुझसे जो होना था तो वो सो हो चुका है। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना तुम अपने शहर चली जाओ। मैं ये सुनना था कि मेरे कान जैसे लगे फट से गए हों। मैंने उससे कही कि तुम कैसी बात कर रहे हो, अगर तुम शादी कर चुके थे तो मुझे पहले ही बता देते थे। बस मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि जब अगर मैं इधर की भी नहीं हूँ उधर की भी नहीं हूँ और मैं किसी की रखी हुई रखेल बन के ही रहना है तो मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही काट लूँगी। वो मुझे इस तरीके से जलील करा अपने घर में खड़े करके कि मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो गई और मैं अपने आप को ही कोसने लगी कि काश के मैं अपने माँ बाप की बात सुन लेती। फिर मैं अपने शहर वापस चली आई और अपने बच्ची को मैंने जन्म दिया और मैं उसके साथ आज अच्छे से रहती हूँ। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ही प्यार से गुज़र रही थी कि एक दिन वो वापस आया और मुझे सुबह में मेरे घर पर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम कैसी हो। तो मैंने उससे कहा कि बस तू निकल जा मेरे घर से, धोखेबाज इंसान। मैंने तुझ पर इतना बड़ा भरोसा करी थी और तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया।
اب میں تجھے نہیں جانتی، جیسے کہ تیرے گاؤں میں گئی تھی اور تو نے مجھے کہا کہ میں تجھے نہیں جانتا ہوں، تجھے رہنا ہے رہے۔ جو تو نے مجھے سوال کہے تھے آج میں تجھے دہراتی ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو بچی ہے یہ تو میری ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اس وقت تو کہاں تھا جب یہ بچی میرے پاس تھی؟ تو چلا گیا تھا مجھے چھوڑ کر، ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، گھر کو، پریوار کو، سب کو چھوڑ کر تیرے پاس چلی آئی، اور تو مجھے ایسے راہ پر لا کے چھوڑ دیا کہ جہاں پر مجھے کوئی دور دور تک بھی اپنا نظر نہیں آتا۔ تو نے مجھے ایسا دھوکہ دیا کہ مجھے اب کوئی بھروسہ بھی دلائے کہ میں تیرے ساتھ ایسا نہ کروں تو میں کس امید سے اس پر بھروسہ کروں۔ مجھے جو تو نے زخم دیے ہیں وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ اور رہی بات اس بچی کی، تو یہ کل تیری تھی جب تو میرا تھا، آج یہ میری ہے کیونکہ تو میرا نہیں ہے اور اس پر تیرا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہنا میرا تھا۔ وہ کھڑا مجھے دیکھتے رہا اور میں بھی نیچے منڈی کر کے کہتی چلی گئی۔ میرے اندر اتنا غصہ تھا، اتنا زیادہ غصہ تھا کہ میرا دل کر رہا تھا بس اس کا گلا پکڑ کے ابھی دبا دوں اور اسے جان سے مار دوں، لیکن پھر بھی میری اندر جو ایک محبت تھی وہ نہ جانے کیوں مر نہیں رہی تھی، اور میں اس کے لیے آج بھی وہ محبت میرے دل میں ہے۔ پھر یہ میرا کہنا تھا، لوگوں نے بھی سمجھایا کہ 2 بیویاں بھی تو رہتی ہیں، کیوں تم اپنے رشتے کو پورا ختم کرنا چاہتی ہو؟ تم بھی رہو اس کے ساتھ، مت اپنا رشتہ ختم کرو۔ تو میں نے کہا ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن کی زندگی تنہا گزرتی ہے، تو کیا وہ مر جاتی ہیں؟ جو میں اکیلے جی لوں گی تو کیا میں مر جاؤں گی؟ میں محنت کروں گی، کماؤں گی اور اپنی بیٹی کو بہت اچھی تعلیم دوں گی اور ایسے آوارہ لڑکوں سے بچاؤں گی جیسے کہ میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ میں اپنی بچی کو کبھی ایسے لڑکوں سے محبت نہیں کرنے دوں گی کہ میری بچی کی بھی زندگی برباد ہو۔ بس ہم دونوں وہاں سے الگ ہو گئے۔ آج میری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں اور میری بچی بڑی ہو چکی ہے۔ میں اسے پڑھا لکھا رہی ہوں اور ایک اچھی بیٹی بنا رہی ہوں۔ جیسا کہ میرے ساتھ ہوا ایسا اس کے ساتھ کبھی نہ ہو، اس لیے میں اپنی بچی کو بہت پابندی سے اور احتیاط سے پال رہی ہوں۔ دوستو، بہت سی ایسی ماں بہنیں ہیں جن کے ساتھ ایسی درگھٹنا ہو جاتی ہے، تو اپنی بچیوں کو سنبھالے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے وہ غلطی کسی سے نہ ہو۔ میری کہانی میں خود ہی بیان کر رہی ہوں۔ دوستو، میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے حادثہ۔ دوستو، یہ کہانی ایک بہن تھی جو مجھے بتائی تھی اور بولی تھی کہ یہ کہانی میری ہے، آپ پلیز اسے لوگوں تک کے پہنچا دو۔ تو میں یہ کہانی آپ تک کے پہنچا دی ہوں۔